بسم اللہ له الحمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ احکام، روزہ رکھنے کے احکام ہیں، اور میں تسلسل سے جو احکام بیان کر رہا ہوں اس میں وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رہ نہیں جاتا، باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے اللہ اور رسول یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دینا۔ مثلاً اگر کوئی شخص یوں ہی کاغذ پر لکھ دے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا نہیں ہے، لکھا اس نے یا زبان سے اس نے دہرایا کہ یہ رسول اللہ نے یا فلاں معصوم نے یہ بات کہی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ رسول یا امام کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، تو ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ فوراً ہی، یعنی اس کو لکھنے کے بعد یا کہنے کے بعد فوراً ہی توبہ کرے، استغفار کرے اور یہ کہے کہ میں نے اس مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی، تب بھی چونکہ لکھ دیا یا کہہ دیا، اب اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ باطل ہے، اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ البتہ اس میں اور بھی مسائل ہیں کہ خالی بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی یا اس کا کفارہ بھی ہے۔ یقیناً جان بوجھ کے چونکہ اس کو کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، تو اس کا کفارہ بھی ہے۔ جیسے آدمی جان بوجھ کر کے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں روزے سے ہوں اور ماہ رمضان ہے اور وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اس کے روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کسی طرح کی کہ وہ بیمار ہو یا مثلاً کوئی وقتی طور سے کوئی پریشانی آ گئی ہے اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، کھا پی لے، تو خالی اس کا روزہ ہی باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعد میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ انشاءاللہ جب ہم بیان کریں کفارہ کیا ہے اور کس طریقے سے کفارے کی ادائیگی ہو سکتی ہے، بعد میں بیان کریں گے۔ تو مبطلات صوم یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اللہ، رسول یا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت دینا جو اصل میں اللہ یا رسول یا معصومین کی بات نہ ہو، اور کہا جائے کہ یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا یا امام نے کہا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ فوراً توبہ کرنے کی وجہ سے بھی روزہ باقی نہیں رہے گا۔ البتہ کوئی ایسی بات ہو جس بات کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں، یا کہیں سے سنا ہے اس نے مگر اس کی خود اپنی تحقیق نہیں ہے، خود اپنی جگہ مطمئن نہیں ہے، کوئی حدیث، کوئی روایت جو معصومین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور وہ بیان کر، اس کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے نہیں صحیح، لیکن وہ کسی کتاب میں یا کسی کی زبان سے اس نے سنا تھا، خود اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے، لیکن کتاب کا پتہ ہے یا فرد کا پتہ ہے کہ فلاں فرد نے یا فلاں شخص نے بات کہی ہے، اس کو کہنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اس کو حوالہ ضرور دینا چاہیے، جب روزہ رکھے ہوئے ہو، روزہ رکھنے کی حالت میں اگر کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہے، اس نے خود دیکھا نہیں ہے قرآن میں، یا رسول اللہ کی طرف دے رہا مگر یہ کہ اس بات کی اس کو تحقیق اور تصدیق نہیں، یا کسی معصوم کی طرف وہ بات کی نسبت دے رہا مگر خود اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے کہ یہ ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح، مگر
کتاب پتہ ہے کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے یا فلاں شخص سے میں نے اس بات کو سنا ہے تو اس کا حوالہ ضرور دینا چاہیے۔ تو ایسی بات کہنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی اگر اصل میں وہ بات صحیح نہ بھی ہو لیکن کتاب میں لکھی ہوئی تھی اور اس کتاب سے اس نے حوالہ دے دیا ہے اور اسے یقین ہے کہ فلاں کتاب میں ہے تو یقیناً اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو احکام کے ساتھ اور احکام کے علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔